حضرت ابو محذورہ، حضرت بلال بھی، وہ بھی نبی کے مؤذن تھے، مؤذن رسول اللہ۔ عبداللہ ابن ام مکتوم وہ بھی اذان دیتے تھے۔ حضرت ابو محذورہ لڑکا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مؤذن نے، ایک صحابی نے اذان دی اللہ اکبر اللہ اکبر، تو بچے نے نقل اتاری، جو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، ہوتا نا بچے نقلیں اتارتے ہیں۔ تو چند بچے کھیل رہے تھے، ادھر لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے اذان دے رہے۔ سفر کے دوران جیسے کہ صحابی نے اذان دے دی تو اس نے نقل شروع کری، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت نے آواز سنی، بچے آپس میں کھیل رہے، فرمایا اس کو پکڑ کر کے لاؤ، اس کو پکڑ کر کے لاؤ۔ اس کو پکڑ کر کے لایا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بولو کس طرح اذان دے دو، اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ یہ ان کے مذہب کے مطابق تھا ہی نہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہے، اور یہ ان کے مذہب کے مطابق تھا ہی نہیں کہ ایک معبود ایک اللہ، ان کے تو ہزار معبود تھے۔ ہیپاٹائٹس سی کا الگ ہے، بی کا الگ ہے، لڑکا دینے والا الگ معبود ہے، لڑکی دینے والا الگ ہے، رزق کو کھولنے والا الگ ہے، اور قسمت آپ کے کھولنے والا الگ معبود ہے، خوشی لانے والا اور ہے، غم میں مبتلا کرنے والا الگ ہے، بارشوں کا الگ ہے۔ جہاں پر کوئی اچھا سا پتھر ہم لوگوں کو مل جاتا تھا اس کو تراشتے تھے اور تراش کر کے وہ معبود ہوتا، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد ایک اور اچھا سا پتھر مل گیا، اس کو تراش کر کے اس کو معبود بنے۔ نئے جب یار ملتے پرانے بھول جاتے۔ صحابی کہتے ہیں، یہ بخاری کے الفاظ آپ کو سنا رہا ہوں، ہماری عادت یہی تھی کہ ایک پتھر اچھا سا مل گیا اس کو تراشا، چند دن اس کے سامنے۔ جب ان کے مذہب کے خلاف یہ مسئلہ تھا نا، ان کے مذہب کے خلاف، حضرت فرمایا اذان دے دو، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان، آہستہ آہستہ کہا، چونکہ نہ اشہد ان لا الہ الا اللہ کی وحدانیت کے قائل تھے، نہ محمد رسول اللہ کی رسالت کے قائل تھے۔ تو ایک مرتبہ کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، حضرت نے بال پکڑے، یہاں سے بال پکڑے، فرمایا قل اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس نے آہستہ آہستہ کہا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ نے اس طرح بال کھینچے پیار میں، فرمایا کہ قل اشہد ان لا الہ الا اللہ، زور سے کہو۔ پھر اس نے 2 بار کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب مزہ آ گیا؟ تو ان سے 4 مرتبہ کہلوایا۔ اس کے بعد آپ بھی سنتے ہیں ہم بھی سنتے ہیں، حضرت بلال، عبداللہ ابن ام مکتوم، باقی صحابہ وہ تو اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد اللہ 2 مرتبہ، اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد محمد رسول اللہ 2 مرتبہ۔ لیکن یہ ایسا عاشق ہو گیا، پھر نبی کا مؤذن، حضرت نے اس کو بھی مؤذن بنایا، تو پھر یہ اپنی اذان میں کہتا تھا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، آج تک کہتا اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، پھر واپس لوٹتا تھا کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ صحابہ بھی حیران تھے، یہ کون سی اذان ہے؟ دوسرے 2 مرتبہ کہہ رہے اور تو 4 مرتبہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ایک مرتبہ آہستہ آہستہ، پھر واپس گاڑی گیئر لگا کر کے پھر مزے سے زور سے کہنے لگے میرا مذہب نہیں تھا، میرا عقیدہ نہیں تھا، اس وقت غیر مسلمی کا زمانہ تھا، یہ ہمارے مذہب کے ڈر کر کے میں نے آہستہ آہستہ کہا ہمارے مذہب کے، لیکن پیارے نے دوبارہ زور سے مجھ سے کہلوایا جب تک زندہ ہوں اسی طرح اذان دیتا رہوں، جو میں نے نبی کے سامنے جو اذان دی ہے اسی طرح۔ اور پھر ادھر سے بال کٹوائیں ادھر سے بال کٹوائیں، بالوں کو چھوٹا کریں، لیکن نائی کو کہتا خبردار بال کاٹنے والے کو ان بالوں کو ہاتھ نہیں لگانا، اس پر میرے محمد کے ہاتھ مبارک لگے۔